صل على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے دوستو، دنیا میں ہمیشہ رہنا اگر کسی کو ہوتا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ حقدار تھی کہ دنیا میں ہمیشہ رہتی. آپ بھی دنیا سے چلے گئے. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا نا، صحابہ ایسے جیسے سکتہ طاری ہو گئے. یہ کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے اتنے جری بہادر، وہ بھی عجیب. یہ کیا نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کہے کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے ہمت دی، باہر تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے بات فرما رہے تھے کہ نہیں 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 نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ کا انتقال نہیں ہوا ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ. اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإنه حي لا يموت. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ بھی سن لے کہ اللہ زندہ ہے اور موت سے پاک ہے. اور قرآن کی آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. قرآن کی آیت پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے. اگر آپ کا انتقال ہو گیا یا شہید کر دیے گئے تو کیا تم دین سے واپس پھر جاؤ گے؟ اور جو دین سے پھرے گا اپنے نقصان اٹھائے گا، اپنے نقصان کرے گا. صحابہ فرماتے جب ہم نے یہ آیت سنی حضرت ابو بکر کی زبان سے تو پھر ہمیں یقین آ گیا کہ واقعی آپ کا انتقال ہو گیا، اور ہمیں ایسا لگا کہ جیسے یہ آیت آج ہم نے پہلی دفعہ سنی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانے کے بعد جب صحابہ واپس آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے شدت غم میں کہا تم لوگوں کا دل کیسے آمادہ ہوا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈال دی. جانا ہے بھائیو، رہنا نہیں ہے. آپ نے فرمایا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ صبح ہے نا وہ شام کی امید نہ لگانا، کیونکہ بہت ساروں کی آج کی شام قبر میں آئے. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اگر شام ہو گئی ہے تو صبح تک کی امید میں نہ رہنا، ہو سکتا ہے کل کی صبح قبر میں آئے. بہت سے سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے. درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے. کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا ہے. ہاں، ایک عورت شادی پہ جانا تھا، شادی کے لیے کپڑے خریدنے گئی. جس دکان سے اس نے شادی کے کپڑے خریدے اسی دن اسی دکان سے اس کا کفن خریدا گیا. اسے کیا پتا تھا کہ یہ کپڑے تو ابھی درزی تک نہ پہنچیں گے کہ وہ سامنے میرا کفن رکھا ہے جو میں نے پہن کے دنیا سے آج روانہ ہو جانا ہے. ایک ڈرائیور صاحب گاڑی چلا رہے تھے، سرخ اشارے پر، یہ واقعہ ہے، ایسی کہانیاں نہیں ہیں.
سرخ اشارہ آیا تو گاڑی روک لی، جب سبز اشارہ آیا تو گاڑی نہیں چلا رہے. ارے بھائی گاڑی چلاؤ بھائی، شور مچایا لوگوں نے. وہ بیٹھا ہوا اس کو ہلا کے دیکھا تو ڈرائیور فوت ہو چکا تھا. ہاں مولانا صاحب جنازہ پڑھا رہے تھے، ایک تکبیر دوسری، مولانا صاحب گر گئے، دیکھا تو فوت ہو چکے تھے. ایک ڈاکٹر صاحب کلینک میں مریض کو دیکھ رہے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑا، نبض چیک کر رہے ہیں، اور نبض دیکھتے 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 ہاتھ پکڑے اپنا ماتھا میز پہ ٹکا دیا. اب وہ مریض ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہے ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ تو دیکھا تو ڈاکٹر صاحب فوت ہو چکے تھے. ہاں واقع پیغام ہے. ہاں روز جنازے، کوئی بوڑھا، کوئی جوان، کوئی بیمار، کوئی تندرست، کوئی غریب، کوئی امیر. ہاں بڑے بڑے افسر مر جاتے. ہاں یہ جو ہوتے ہیں نا بڑے بڑے افسران، ان کے دفتروں میں نا ایک تختی لگی ہوتی ہے، تختی نا اس پہ نام لکھے ہوتے ہیں کہ اس سیٹ پر پہلے کون آیا، کب گیا. پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، اس کا نام میں نے رکھا ہے عبرت والی تختی. عبرت والی، اس سے پوچھو نا وہ جو اس دفتر میں اس افسر صاحب بیٹھے نا کہ بھائی یہ جو پہلا نام ہے یہ کدھر ہے؟ کہ جی وہ تو مر گیا. یہ دوسرا کہ وہ بھی مر گیا ہے. یہ تیسرا کہ بس مرنے والا ہی آج کل بیمار پڑا ہے. اسی سیٹ پہ بیٹھتا تھا. ہاں جو جس سیٹ پر ہے، جس دفتر میں ہے، جس محکمے میں ہے، جس علاقے میں ہے، جس جگہ پر ہے، کچھ عرصہ پہلے وہاں کوئی اور تھا اور کچھ عرصے بعد وہاں کوئی اور ہوگا. ہاں جانا ہے، رہنا نہیں ہے. ہاں دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، باپ سے پہلے بیٹا نہیں آتا. جانے کی کوئی ترتیب نہیں، دادا موجود ہے پوتا چلا جاتا ہے. ہاں بچہ پیدا ہوا، ایک کان میں اذان، ایک میں اقامت. کیا مطلب؟ بس جنازے کی نماز تیار ہے، تھوڑا سا وقت ہے. ہاں یہ بڑی قیمتی زندگی اور دوبارہ نہیں ملنی. ہاں جا رہی، دوبارہ کوئی نہیں ملنی. ہاں اب یہ جو بوڑھے ہو گئے چاہے کہ جوانی لوٹ آئے، نہ نہیں ہو سکتا. جوانی آج کا دن گزر گیا، یہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا. عقل مند کون؟ من اقیس الناس یا رسول اللہ کے رسول سب سے بڑا عقل مند کون؟ ومن احزم الناس، اللہ کے رسول سب سے زیادہ عاقبت اندیش، سمجھدار، دور کی سوچ رکھنے والا، انجام کو دیکھ کر چلنے والا کون؟ آپ نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا، جو موت کو کثرت سے یاد رکھے اور موت کی کثرت سے تیاری کرے، یاد بھی رکھے تیاری بھی کرے. اولئک الاکیاس، یہ ہیں عقل مند لوگ. ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، دنیا کی شرافت، دنیا کی سعادت انہی کے ہاتھ، آخرت کی شرافت سعادت انہی کے ہاتھ آئی ہے. یہ ہیں، موت کو یاد رکھو بھائی. موت خاتمہ نہیں ہے، انتقال دنیا سے آخرت، عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی. موت کا کیا مطلب؟ جو نظر آ رہا تھا نظر آنا بند، جو نظر نہیں آ رہا تھا نظر آنا شروع، جو غیب میں تھا سامنے آ گیا، جو سامنے تھا وہ غیب میں چلا گیا. ہاں موت کے بعد یا جنت یا جہنم، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک گروہ جنت میں، ایک گروہ جہنم میں، تیسری کوئی جگہ نہیں. کیا غریب امیر، کیا سردار، کیا پڑھا لکھا ان پڑھ، ہاں مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم. جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے، ایسی زوردار. آپ نے فرمایا جنت کی کوئی نعمت اگر اس دنیا میں ظاہر کر دی جائے، اتنی مقدار کی جو ایک ناخن اٹھا لے، ناخن اگر اس دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو ساتوں زمین ساتوں آسمان اس سے چمک اٹھے. اور خدا نخواستہ جہنم، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. ہاں ایسی خطرناک ہے کہ سب سے ہلکا عذاب،
سب سے چھوٹا عذاب کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور فرمایا وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ تو مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم، ساری دنیا کے انسان کامیابی چاہتے ہیں، ساری دنیا کے انسان ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں، کوئی نہیں چاہتا میں ناکام ہو جاؤں، سب کامیابی کی تلاش۔ یہ جتنی بھی دوڑ ہے، یہ جتنی بھی محنت ہو رہی، کس لیے کہ کامیاب ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں، میں ناکامی سے بچ جاؤں۔ اللہ بھی چاہتے بندہ کامیاب ہو جائے، اللہ بھی چاہتے بندہ ناکام ہو جائے۔ ماں باپ کو جتنا اپنے بچوں سے تعلق، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق۔ ماں باپ بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ بندوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد سارے انسانوں کو ہدایت ملے، انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ سارے انسان جہنم سے بچیں، انبیاء کی بعثت کا مقصد سارے انسان جنت میں چلے جائیں، انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ سارے انسان کامیاب ہو جائیں، یہ سارے انسان ناکامی سے بچ جائیں۔ انبیاء کی محنت کا میدان وہ لوہا نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، زمین نہیں ہے، پلاسٹک نہیں ہے، انبیاء کی محنت کا میدان انسان انسان انسان۔ اللہ نے انسان کے بارے میں دو باتیں فرمائیں، خیر البریہ کائنات کی بہترین چیز، شر البریہ کائنات کی بدترین چیز۔ انسان بنتا بھی ہے، انسان بگڑتا بھی ہے۔ انسان اچھا انسان بنے، انسان اچھا انسان بنے، یہ انبیاء کی محنت ہے۔ یہ سارے انسان جہنم سے بچے۔ سب سے پہلی ضرورت، سب سے بڑی ضرورت ہر انسان کی ہدایت ہے، ہر انسان کی ہدایت ہے۔ کھانا، پانی، لباس، یہ سب ضرورتیں ہیں، نہ ملی، کھانا نہ ملا، پانی نہ ملا، ہوا بند ہو گئی سانس کی تو کیا ہوگا؟ زیادہ تر مر جائے گا۔ لیکن اگر بہترین کھانے، بہترین لباس، بہترین رہائش، بہترین مکان، لیکن اگر ہدایت نہ ملی، ہمیشہ کی جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ کی جہنم۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ دل کا نور ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ دل کا نور ہے۔ وہ ہدایت کا نور دل میں آتا ہے، یہ دنیا سب دھوکہ نظر آئے، یہ دنیا سب دھوکہ نظر آئے۔ جہاز اوپر جاتا ہے، یہاں کی بڑی بڑی گاڑیاں چیونٹیاں نظر آتی ہیں، یہاں کے بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے پلازے بالکل چھوٹے چھوٹے نظر آئے۔ جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے، یہ سب دنیا دھوکہ نظر، یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو کھیل تماشا۔ کیوں کہ جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا وہ اللہ فرما رہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کان کھول کے سنو کہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا کیا ہے؟ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ ہاں یہ خواب ہے، یہ خواب ہے، پتہ نہیں کب آنکھ کھولی، پتہ نہیں کب آنکھ کھولی۔ ایک آدمی سودا کر رہا ہے، خواب میں کوئی چیز بیچی اس نے اور کہا کہ دیکھو میں اس کے جو ہے نا 7,000 لوں گا، 7,000 لوں گا۔ اب وہ جو خرید رہا ہے، اب یہ خواب ہے، اب وہ جو خرید رہا ہے وہ کہتا نا بھائی میں تو 6,000 دوں گا۔ اب اس نے 6,000 نکالے اور اس کے سامنے کر دیے، لو بھائی 6,000 لے لو، اور نہ بھائی 7 لوں گا، 7 پورے کرو پھر لوں گا۔ اور یار 6 لے لو، یہ 6,000 لے لو، اب نہ بھائی 7 لوں گا میں تو۔ اب 6 اور 7 میں بات اڑ گئی، اتنے میں آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھولی تو نہ 6 نہ 7، اس نے جلدی جلدی آنکھیں بند کی، کہتا اچھا بھائی 6 ہی دے دے۔ اب کہاں سے دے دے، وہ تو خواب تھا، ختم۔ ہاں یہ دنیا خواب ہے، ہاں یہ دھاگا وہ بھی کچا، پتہ نہیں کب ٹوٹا۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، کپڑے والا کپڑے کو پھاڑتا ہے، بعض اوقات آخر میں دھاگا اٹکا رہ جاتا ہے، بس جیسے اس دھاگے کے ٹوٹنے میں وقت لگتا ہے، بھائی اتنی دنیا کی زندگی واقعی ہے۔
ہاں یہ بلبلا پتہ نہیں کب پھوٹا ہے، اور یہ تو غبارہ پتہ نہیں کب پھٹا ہے۔ جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے یہ دنیا سب دھوکہ نظر آئے۔ جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جو ہمیشہ رہنا ہے، اللہ نے جنت بنائی، جنت اس کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے، اس کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، جنت کا شوق۔ ہاں ایک صحابی نے عرض کیا حضور جنت میں انگور ہوں گے؟ انگور شوق ہے نا، جہاں آدمی نے جانا ہوتا ہے وہاں کے بارے میں پوچھتا ہے موسم کیسا ہے، کھانا کیسا ہے، پھل کیسے ہیں، تو صحابہ کا شوق جنت، تو جنت کے بارے میں سوالات کہ جنت میں انگور ہوگا؟ ہاں ہوگا، اللہ کے نبی کہ ہاں ہوگا حضور، جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا؟ اب ہمارا ذہن کہاں تک چلے؟ 2 کلو 4 کلو 10 کلو۔ آپ نے فرمایا کوا اڑے سیدھا، نہ دائیں جائے نہ بائیں، 1 ہفتہ 1-2 ہفتے 1 مہینے تک کوا اڑتا جہاں تک پہنچے گا اتنا بڑا جنت میں انگور کا خوشہ ہوگا۔ ہاں جب ہدایت کا نور دل میں آئے گا پھر آدمی موت کی تیاری میں لگ جائے گا، ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں۔ اب ہم سب سمجھیں کہ وہ نصیحت کس کے لیے؟ میرے لیے۔ ہاں فرمایا نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے؟ آخری۔ ہاں ہو سکتا ہے آخری دن ہو، آخری مہینہ ہو، آخری ہفتہ ہو۔ جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے پھر آدمی موت کی تیاری میں لگتا ہے۔ سب سے پہلی ضرورت، سب سے بڑی ضرورت ہر انسان کی وہ ہدایت کا ملنا ہے۔ ہاں کامیابی ہدایت کا مل جانا ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت کی دعا مانگنا ضروری، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہاں ہدایت مل جائے۔ تبلیغ، انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد انسانوں کو ہدایت ملے۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ ہدایت والی محنت اللہ نے اس امت کو دی، وہ ہدایت والی محنت اللہ نے اس امت کو دی۔ ہمارا کام، ہماری ذمہ داری، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ اجتماع، چلو بھائی اجتماع بھائی، ہاں یہ پیغام یہ کیا ہے؟ ذمہ داری کا احساس پیدا ہو۔ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پہلے جو نبی آتے تھے کسی ایک قوم کے لیے، ایک ملک، ایک زمانے کے لیے، سید الکونین سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے پورے عالم کے لیے، قیامت تک کے زمانے کے لیے۔ ہاں تبلیغ میں کیا ہے کہ ذمہ داری کا احساس، اپنی حیثیت کو پہچاننا کہ ہم کون ہیں، کہ جی یہ دکاندار، کہ یہ زمیندار، کہ یہ پروفیسر صاحب، کہ یہ سردار صاحب، نہ بھائی، یہ بعد میں پہلی نسبت، پہلی حیثیت ہم مسلمان ہیں۔ ہاں مسلمان ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ نے ہمیں بہت اونچا کلمہ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، وزیر اعظم ہونا بڑی بات نہیں، مسلمان ہونا بڑی بات۔ کیا مطلب؟ ہماری جان مال اسلام کے لیے، اسلام چمک جائے، اسلام کو عزت ملے۔ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ اسلام دنیا میں پھیلے۔ دیکھو دکاندار کیا محنت کرتا ہے؟ دکان چمکے۔ زمیندار کیا محنت کرتا ہے؟ زمیندارہ چمکے۔ او بھائیو آپ جو ہے نا، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، ادھر دیکھی جا رہے ہو آپ لوگ،
یہ پہلے والے ساتھی جو ہے نا بھائی، دیکھو نا ادھر سے کوئی آنا نہیں چاہیے کوئی، ٹھیک ہے نا بھائی، ورنہ بات کو نا دھیان سے سننا چاہیے بھائی. تو دکاندار کی فکر کہ دکان چمکے، زمیندار کی فکر میرا زمیندارہ چمکے. ہم مسلمان ہیں، مسلمان. زمیندار بعد میں، پروفیسر بعد میں، ہاں سردار ہیں تو بعد میں، ایم پی اے صاحب ہیں تو بعد میں، ایم این اے صاحب ہیں تو بعد میں. پہلے ہم مسلمان ہیں، پہلے ہم مسلمان ہیں. ہم پہلے کیا محنت کریں گے؟ اسلام چمکے، اسلام چمکے. اسلام کو عزت ملے گی، اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو بھی عزت ملے گی. اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا. مسلمان کی عزت، مسلمان کی عزت، مسلمان کا چمکنا، مسلمان کی ترقی، مسلمان کی ترقی وہ پیسوں سے نہیں، گاڑیوں سے نہیں، عہدوں سے نہیں، عہدوں سے نہیں، چیزوں سے نہیں، بنگلوں سے نہیں، ڈگریوں سے نہیں. نہیں، مسلمان کی عزت اسلام کی عزت میں ہے. مسلمان کی ترقی اسلام کی ترقی میں ہے. اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا. اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو عزت ملے گی. اسلام کو ترقی ملے گی تو مسلمان کو ترقی ملے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام داخل ہوئے اور شام فتح ہوا ہے تو ابو عبیدہ بن جراح نے عرض کیا حضرت کپڑے بدل لیں، سواری بدل لیں. سارا شام استقبال میں کھڑا ہے. ایک ہاتھ مارا ان کے سینے پر کہ یہ تم نے کیا بات کی ہے؟ ہماری عزت کپڑوں سے، ہماری عزت سواریوں سے. کوئی اور ایسی بات کہتا تو میں اس کو سزا دیتا. اور اس پر ایک جملہ فرمایا اعزنا اللہ بالاسلام. اللہ نے ہمیں جو عزت دی وہ اسلام کی وجہ سے دی ہے. اور اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کریں گے جیسے ہم پہلے ذلیل تھے. جب مسلمان اسلام کو چھوڑ دے گا اللہ بھی مسلمان کو چھوڑ دے گا. جب مسلمان اسلام کو پیچھے کرے گا اللہ بھی مسلمان کو پیچھے کر دے گا. اسلام سے اسلام چمک جائے. ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارا پہلا کام، ہمارا بڑا کام، ہمارا اہم کام، ہمارا اونچا کام، سب سے زیادہ ضروری کام اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو. آج مسلمان بھول گیا اپنا کام، اپنی حیثیت. دکاندار صبح سے شام دکان میں، زمیندار صبح سے شام اپنے زمیندارے میں. کہاں پانی لگانا ہے، کہاں ہل چلانا ہے، کہاں بیج ڈالنا ہے. سارا دل دماغ پورا سال اسی پر لگ گیا ہے. کارخانے والا اس کا سارا دل و دماغ کارخانوں پہ لگا ہوا ہے. ہاں سڑکیں بن جائیں، بجلی آ جائے، گیس آ جائے، نالے پکے ہو جائیں، نالے پکے ہو جائیں، مکان اچھے. اوئے ہوئے ہوئے او بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارا کام اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے. تو بھائی یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اپنے کام کے بارے میں، اللہ کے دین کو دنیا کے میں پھیلاتے، اللہ کے کلمے کو بلند کرتے، اسلام کو چمکاتے، مسجدوں کو آباد کرتے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے. ہم سے جو غفلت ہوئی ہم اس پر اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے جو زندگی باقی ہے عزم کریں. اپنی صلاحیت، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی زندگی اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ. یہ جذبہ پیدا ہو. یہ سبق یاد کروایا جا رہا ہے بھائی. ہم سبق بھول گئے، اپنا کام، اپنی حیثیت. ایسی کہاوت ہے، کہاوت حقیقت نہیں ہوتی. کہاوت کا مطلب ہوتا ہے سمجھانے کے لیے. ہاں جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، بکریاں چرانے والا، تو اسے ایک شیر کا بچہ مل گیا. اب اس نے شیر کا چھوٹا سا بچہ پکڑا، بکریوں میں لا کر چھوڑ دیا. اب بکریوں میں رہا، پلا، بڑا، سال 2 سال، بھول گیا کہ میں شیر ہوں. بکریوں میں رہتا رہتا سمجھا کہ میں بھی کیا ہوں.
نبی کیا ہوں؟ بس دنیا کو دیکھا، دنیا کو پڑھا، دنیا کی دوڑ لگی، مال کما لے، ضرورتیں پوری ہو جائیں، گھر اچھا بن جائے، کپڑے اچھے ہو جائیں، ڈگری بڑی مل جائے، تنخواہ زیادہ ہو جائے، وزارت مل جائے، صدارت مل جائے، سرداری مل جائے، واہ واہ ہو جائے، یہی دوڑ لگی ہوئی، اسی کی سوچ و فکر۔ وہ سمجھا کہ میرا بھی یہی کام ہے، میرا بھی یہی کام ہے۔ تبلیغ، یہ اجتماع کس لیے؟ ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں۔ ہاں، تین چیزیں بھائیوں، ایک ہے مقصد زندگی، ایک ہے ضروریات زندگی، اور ایک ہے خواہشات زندگی۔ کیا کہا؟ ایک ہے مقصد زندگی، اور ایک کیا ہے؟ ضروریات زندگی، اور ایک کیا ہے؟ آج خلط ملط ہو گیا، گنجل سے پڑ گئے، کھچڑی سی پک گئی۔ مقصد کیا ہے؟ ضروریات کیا ہیں؟ خواہشات کیا ہیں؟ ہاں، مقصد زندگی جس پر آدمی جان کھپاتا ہے، اپنا دل دماغ لگاتا ہے، اپنی صبح شام لگاتا ہے، جس کو آدمی زیادہ بولتا ہے، سنتا ہے، سوچتا ہے، جس کے لیے زیادہ صبر کرتا ہے، جس کو زیادہ اللہ سے مانگتا ہے، جس کے نفع پر زیادہ خوشی، جس کے نقصان پر زیادہ صدمہ، جس پر اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے، یہ ہے مقصد زندگی۔ ہاں، ضروریات زندگی جس میں آدمی بقدر ضرورت لگتا ہے، اتنا بھی نہ لگے تو ضرر ہو جائے، اور خواہشات زندگی اس کی تو حد کوئی نہیں۔ تو مقصد زندگی ہمارا کہ کیسے اللہ کا دین زندہ ہو۔ ہم دنیا میں اس لیے آئے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، کیسے سب اللہ کو پہچانے۔ کس کو پہچانے؟ بچہ پیدا ہوا، سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں، ہر بستی، ہر محلہ، صبح اندھیرا اور سناٹا، اور پہلی آواز کیا گونجی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ یہ بات دل میں اتر جائے کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ سب محتاج اور صمد کون؟ اللہ۔ سب فقیر اور غنی کون؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اے لوگو، اللہ فرما رہے ہیں تم سب کے سب فقیر ہو۔ جیسے ہمارا غریب فقیر، ہمارا مالدار بھی فقیر، ہمارا صدر بھی فقیر، ہمارا سردار بھی فقیر۔ ہاں، غنی کون ہے؟ اللہ۔ سب ضعیف اور قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز اور قادر کون؟ سب مخلوق اور خالق کون؟ سب محکوم اور حاکم کون؟ کچھ نہ تھا کائنات میں، اور کون تھا؟ اللہ۔ پھر کچھ نہ رہے گا، اور کون رہ جائے گا؟ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ اللہ۔ ہر چیز جو بھی نظر آئے اس کو بنانے والا کون ہے؟ اور باطن بھی کون؟ ہاں، اللہ کی حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعمونی اطعمکم۔ اللہ فرماتے ہیں تم سب کے سب بھوکے ہو، میں کھلانے والا ہوں، میرے سے مانگو، فرمایا کہ میں تمہیں کھلاؤں گا۔ کلکم عار الا من کسوته فاستکسونی اکسکم۔ تم سب کے سب ننگے، فرمایا میں پہنانے والا ہوں، میرے سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم۔ تم سب کے سب گمراہ، راہ سے ہٹے ہوئے، اور راہ دکھانے والا اللہ، فرمایا میرے سے مانگو میں تمہیں راہ دکھلاؤں گا۔ ہر ضرورت،
ہر حاجت میں رجوع کس کی طرف ہو؟ رجوع کس کی طرف ہو؟ مانگنا ہے تو کس سے مانگے؟ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہے تو کس سے؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے؟ ہاں، یہ محنت ہے، سب کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے، سب کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے جو رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ یہ دعا ہے، اس کا مضمون کیا ہے؟ کہ اللہ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ او بھائی ایک جگہ کھڑے، او بھائی اٹھو پہلے ایک جگہ کھڑے ہو جاؤ، نہیں چلنا پھرنا نہیں آپ نے، او بھائی ایک جگہ بیٹھ جاؤ یار، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کبھی ادھر جا رہے ہو کبھی ادھر جا رہے ہو آپ۔ اللہم اسلمت نفسی الیک، کہ اللہ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، ہاں، اور میں اپنا رخ تیری طرف پھیرتا ہوں، ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک، میں اپنے امور، اپنے مسائل، اپنے کام، اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں تجھے سونپتا ہوں، والجأت ظہری الیک، میں تجھے اپنی کیا ہے سہارا بناتا ہوں، رغبتا ورہبتا الیک، امید بھی ہے کہ تو ہی کام بنائے گا، ڈر بھی ہے کہ تو میرا ساتھ چھوڑ دے تو کون ساتھ دے گا، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، تیرے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں، میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے نازل کی اور اس نبی پر جو تو نے بھیجا۔ حدیث میں آتا ہے جو رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھ لے گا، اگر اس رات موت آ گئی تو فطرت اسلام پر موت آئے گی، اور اگر صبح اٹھ گیا تو آنے والے دن اسے خیریں ملیں گی، بھلائیاں ملیں گی۔ تو اس دعا میں کیا سبق ہے کہ رجوع کس کی طرف ہو؟ رجوع کس کی طرف ہو؟ ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی، فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھے گا اس دعا کے پڑھنے کے بعد جو دعا مانگے گا قبول ہو جائے گی۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی، سارا رجوع نسبت اللہ کی طرف کہ اللہ تو ہی ہے مجھے پیدا کرنے والا، اور تو ہی ہے راہ دکھانے والا، ہدایت دینے والا، اور تو ہی ہے کھلانے والا، اور تو ہی ہے پلانے والا، اور تو ہی ہے موت دینے والا، اور تو ہی ہے زندہ کرنے والا۔ سب کی نسبت کس کی طرف؟ حدیث میں آتا ہے جو یہ دعا پڑھے اس کے بعد جو دعا مانگے گا قبول ہو جائے گی۔ تبلیغ میں محنت ہے کہ سب کا رجوع اللہ کی طرف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، تلوار لٹکی ہوئی ہے، کافر یہودی آتا ہے تلوار ہاتھ میں لیتا ہے، آپ کی آنکھ کھولی، وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا اور کہتا ہے من یمنعک منی، آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ، کون بچائے گا؟ ہاں، بچانے والا کون ہے؟ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ فسقط السیف من یدہ، ایسا رو پڑا اس پر، ہاتھ کانپنے لگے، تلوار چھوٹ گئی اس کے ہاتھ سے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے، مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو گھبرا گئے، آپ نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں، کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون ہمارے ساتھ ہے؟ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ جاؤ فرعون کی طرف،
اب اس کے پاس بادشاہت، اس کے پاس حکومت، اس کے پاس ساری فوج، ساری پولیس، سارا اسلحہ، سارا اسباب اس کے پاس ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جاؤ اور گھبرانا نہیں، کیوں؟ اننی معکما، میں خود تمہارے ساتھ ہوں، میں خود تمہارے ہوں۔ کیسی خوبصورت بات فرمائی آپ نے، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا کون ہے؟ اللہ، جن کا تیسرا کون ہے؟ اللہ۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں کہ بھائی سب کی نظر کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف، رجوع کس کی طرف ہو؟ مانگنا کس سے ہو؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو، میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا۔ محبت کرنی تو کس سے محبت کرو؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ آنکھیں کس نے دی ہے؟ زبان کس نے دی ہے؟ بولنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ سننے کی طاقت کس نے دی ہے؟ کیسے اللہ پیار سے سمجھاتے ہیں، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کیا میں نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ وہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ آنکھیں، یہ آنکھوں میں دیکھنا کس نے رکھا ہوا؟ کیا میں نے تمہاری زبان نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہارے دو ہونٹ نہیں بنائے؟ قرآن میں آتا ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی جو تمہارے پر نعمتیں ہیں انہیں یاد تو کرو۔ یہ ہاتھ نعمت، آنکھ نعمت، کان نعمت، زبان نعمت، بولنا نعمت، دیکھنا نعمت، سننا نعمت، ہاتھ پاؤں کی حرکت نعمت، نیند آنا نعمت، بیدار ہونا نعمت، یہ کھانا نعمت، یہ چبانا نعمت، نگلنا نعمت، ہضم ہونا نعمت، پیشاب پکانا نعمت۔ ایک پیشاب بند ہو جائے، اب بڑے سے بڑے سردار، بڑے سے بڑے پہلوان، بڑے سے بڑے مالدار، ایک پیشاب بند ہو جائے، توبہ توبہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، کیا کر لے گا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو صرف شمار کرنے بیٹھ جاؤ وہ شمار بھی نہیں کر سکتے ہو۔ جو اللہ کو پہچانے گا پھر کیا ہوگا؟ وہ اللہ کی مانے گا۔ جو اللہ کو پہچانے گا کیا ہوگا؟ وہ اللہ کو راضی کرے گا۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شروع میں تبلیغ میں فرمایا کہ میں ریل گاڑی پہ آ رہا تھا تو میں نے ساتھ والے سے بات شروع کی، اس کو دعوت دینی شروع کی۔ تبلیغ میں کہتے ہیں نا ہر آدمی سے بات کرو، دعوت دو، تو اسے جب یہ بات کی کہ دیکھو بھائی سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، سارا نظام اللہ کا چل رہا ہے، سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، جب یہ بات کی نا اس سے، وہ کہنے لگا مولوی صاحب یہ باتیں سب کو پتہ ہے۔ یہ باتیں کیا ہیں؟ سب کو پتہ ہے کہ آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، ہوائیں اللہ چلا، یہ تو سب کو پتہ ہے، یہ کیا بات آپ کرتے؟ ایسا مانا کہ میں نے اس سے کہا کہ جس کو یہ پتا ہو نا کہ آگ جلاتی ہے وہ کبھی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالا کرتا، وہ کبھی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالا کرتا۔ جس کو یہ پتہ لگ گیا، جس کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی وہ اللہ کی نافرمانی یہ بات دل میں اتر جائے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ۔ حدیث میں آتا ہے ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے۔ قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان میں 31 مرتبہ آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ 20,000 تنخواہ جس سے لیتے ہیں، 50,000 سارا دن جی سر جی صاحب جی سر جی صاحب، 20,000 تنخواہ جس کو دیتے ہیں
اس سے کہتے ہیں دیر سے کیوں آئے، تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ اللہ نے آنکھیں دی جو 20 کروڑ میں نہیں ملتی، اللہ نے ہاتھ دیے جو 20 ارب میں نہیں ملتے، اللہ نے عقل دی 20 خرب میں نہیں ملتی۔ واللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ آج نماز پڑھنے والے تھوڑے، نہ پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں۔ اب یہ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے کیوں؟ اس نے اللہ کو پہچانا نہیں، اس نے اللہ کو پہچانا نہیں۔ جو اللہ کو پہچانے گا وہ اللہ کی مانے گا۔ یہ تبلیغ میں محنت، یہ اجتماع کس لیے کہ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم یہ محنت کریں کیسے سب اللہ کو پہچانے۔ ایک زمیندار کہنے لگا میں جب واپس آتا ہوں گاؤں میں دور سے ہارن بجاتا ہوں، میرا کتا میری گاڑی کا ہارن بھی پہچانتا ہے، وہ گاؤں سے نکلتا ہے، وہ بھاگا بھاگا باہر تک آتا ہے اور میری گاڑی کے آگے پیچھے گھومتا ہے، اور جیسے ہی میں گاڑی سے اترتا ہوں میرے پاؤں سے چمٹ جاتا ہے۔ وہ کتا بھی اپنے مالک کی گاڑی کے ہارن کو پہچانے۔ گدھا جو حماقت میں مشہور ہے وہ بھی اشارے پر چلتا ہے، اپنے مالک کے اشارے پر تیز، مالک کے اشارے پر آہستہ۔ ہاں، یہ کیسا عجیب انسان جو اپنے رب کو نہ پہچانے، اپنے رب کے اشاروں کو نہ پہچانے۔ کوئی اپنے باپ کو بھول جائے، لوگ کہہ کہ باپ کو بھول گئے، ارے تم ماں کو بھول گئے، اوہو۔ اور جو اپنے رب کو بھول جائے، جو اپنے رب کو بھول جائے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ وہ انسان، اللہ فرما رہے ہیں، وہ کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ اپنے اس رب سے جو اتنا کریم، جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو بنایا، صحیح مناسب طریقے سے بڑھایا، ہاتھ دونوں برابر، ایک ہاتھ بڑا ایک ہاتھ چھوٹا، کیا کر لیں گے؟ دونوں ٹانگیں برابر، ایک ٹانگ بڑے چھوٹی رہ جائے دوسری، کیا کر لیں گے؟ اس اللہ کو بھول گئے۔ اللہ کی پہچان، اللہ کو پہچانے، اللہ ہے۔ دو ہو تو تیسرا کون؟ اللہ۔ تین ہو تو چوتھا کون؟ اللہ۔ اکیلے ہو تو دوسرا کون؟ اللہ۔ زور سے بولو یا آہستہ، کون سن رہا ہے؟ اسروا قولکم او اجہروا بہ، زور سے بولو یا آہستہ، کون سن رہا ہے؟ ہاں، اندھیرے میں اجالے میں کون دیکھ رہا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانے، وہ علیم جاننے والا، وہ سمیع سننے والا، وہ بصیر دیکھنے والا، وہ قدیر قدرت والا، روزانہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے۔ مرغی سے انڈا، کیا بات ہے! یہ انڈا، مرغی کو کیا پتا کہ انڈا کیا چیز ہے، زردی کیا چیز ہے، سفیدی کیا چیز ہے، چھلکا کیا چیز ہے، جھلی کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی۔ اسی انڈے سے چوزا، یہ بند انڈا، یہ بند انڈا، 21 دن مرغی اس پر بیٹھی ہے، نہ سوراخ تھا نہ دروازہ۔ یہ بند انڈے میں چوزے کی چونچ کس نے بنائی؟ اس کے پاؤں کس نے بنائے؟ اس کی ننھی سی آنکھیں کس نے بنائی؟ یہ نرم سی زبان کس نے بنائی؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی۔ کیسے بھینس میں دودھ، سبز چارہ یا خشک چارہ، گندا پانی پیا، یہ سفید رنگ کا دودھ کس نے بنا دیا؟ وہ گوبر بھی ہے، پیشاب بھی ہے اور خون بھی ہے۔ یہ گوبر پیشاب کے خون کے درمیان میں سے سفید رنگ کا دودھ کون نکال رہا ہے؟ واہ واہ! اللہ قدیر، قدرت والے ہیں۔ کیسے اپنی قدرت سے اسی زمین سے میٹھی کھجور، اسی زمین سے کڑوی مرچ، اپنی قدرت کی نشانیاں روز دکھلائیں۔ آسمان اللہ کی قدرت کی نشانی، یہ زمین اللہ کی قدرت کی نشانی، یہ پہاڑ اللہ کی قدرت کی نشانیاں، یہ جانور اللہ کی قدرت کی نشانیاں، یہ گرمی کا آنا، یہ سردی کا آنا، یہ بارش کا نظام، یہ دن رات کا نظام، یہ چاند سورج کا نظام، یہ ہواؤں کا نظام، یہ کون چلا رہا ہے؟
یہ کون چلا رہا ہے؟ تو ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمارا مطلوب کون ہے؟ ہمارا مقصود کون ہے؟ ہمارا معبود کون ہے؟ ہمارا محبوب کون ہے؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ معبود بھی کون؟ اللہ۔ محبوب بھی کون؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا۔ آج دوڑ لگ رہی مال کی طرف، مال والوں کی طرف، حکومتوں کی طرف، حکومت والوں کی طرف، عہدوں کی طرف، وزارت مل جائے، صدارت مل جائے، سرداری مل جائے، ڈگری مل جائے، تنخواہ مل جائے، جائیداد مل جائے، زمینیں مل جائیں، زمینیں مل جائیں۔ تبلیغ میں محنت ہو رہی کہ کون مل جائے؟ دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ فرماتے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ مال کی طرف نہیں، بلکہ مال والے بھی دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ حکومتوں کی طرف نہیں، بلکہ حکومت والے بھی دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ سرداروں کی طرف نہیں، بلکہ سارے سردار بھی دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ ہاں، اللہ کو ساتھ لے۔ منزل پر پہنچنے کے لیے رفتار تیز کرنا زیادہ ضروری یا رخ صحیح کرنا زیادہ ضروری؟ رخ صحیح۔ بولو بھائی، سن رہے کہ سو رہے؟ کیا کہا؟ آج رفتار بڑی تیز ہے لوگوں کی، صبح کہیں، دوپہر کہیں، شام کہیں، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، ٹائم نہیں ہے، فلاں جگہ میٹنگ ہے، فلاں جگہ ٹائم دیا ہوا ہے۔ رفتار بڑی تیز ہے، رخ غلط ہے۔ تبلیغ میں رخ صحیح کیا جا رہا ہے کہ ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے، ہمارا معبود محبوب اللہ ہے، ہمارے کام بنانے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے۔ آپ کی دکان ہے، اس میں نفع رکھنے والا کون؟ آپ کا زمیندارہ ہے، کھیتی اگانے والا کون؟ آپ بیمار ہیں، شفا دینے والا کون؟ آپ نے شادی کی ہے تو اولاد دینے والا کون؟ اولاد کو تندرست بنانے والا کون؟ تو کس کو راضی کرے؟ کس سے محبت کرے؟ کس کو ساتھ لے؟ کامیابی کس کا نام؟ اللہ کو پا لینا، اللہ کو راضی کر لینا، اللہ کو ساتھ لے لینا، اللہ تک پہنچ جانا۔ ناکامی کس کا نام ہے؟ اللہ کو کھو دینا، اللہ کو نہ پانا، اللہ کا ساتھ چھوٹ جانا، اللہ کا ناراض ہو جانا۔ یہ محنت ہو رہی کہ سب کس کو راضی کر لیں، کس کو ساتھ لے لیں؟ اللہ کو ساتھ لیں۔ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، اور جو اللہ چاہیں گے وہ ہو کے رہے گا۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ۔ اللہ خود اپنا تعارف کروا رہے ہیں، جس کو چاہوں بادشاہت دوں، جس سے چاہوں بادشاہت چھین لوں، جس کو چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلیل کر دوں۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے، اور جسے چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے۔ ہاں، مشکل کشا کون؟ اللہ۔ حاجت روا کون؟ اللہ۔ ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو کس کو ساتھ لینا ہے؟ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ ایک آدمی جا رہا تھا منڈی۔ کیوں جا رہے ہو منڈی؟ کہتا میں گائے خریدنے جا رہا ہوں، شام کو آؤں گا گائے لے کر۔ ارے بھائی انشاءاللہ کہہ لے۔ کیا کہہ لے؟
انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے یہ تو کہہ لے. انہوں نے کہا انشاءاللہ کہنے کی کیا بات ہے، پیسے میری جیب میں اور گائے منڈی میں جا کے خریدوں گا اور گائے لے کر آ جاؤں گا، انشاءاللہ کہنے کی کیا بات ہے. انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی. اب شام کو دیکھا نا تو اکیلا ہی واپس آ رہا تھا. ارے بھائی تم تو گائے لینے گئے تھے. کہتا انشاءاللہ گیا تھا اور میں انشاءاللہ منڈی پہنچ گیا تھا اور پھر میرا انشاءاللہ سودا بھی ہو گیا تھا اور جب میں جیب میں آ ڈالا تو انشاءاللہ پیسے غائب ہو گئے تھے. اب میں انشاءاللہ واپس جا رہا ہوں اور کل کو انشاءاللہ پیسے لاؤں گا اور کل کو انشاءاللہ گائے خرید کے لے کے جاؤں گا. ارے بھائی تو پہلے ایک ہی دفعہ کہہ لیتا نا. ہاں جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ. ہاں تو ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ ہمیں کس کو ساتھ لینا ہے؟ ہمارے کام بنانے والا کون ہے؟ ہاں دیکھو بت ہو نا، بت او بھائی تھک گئے، یہ پوچھو بھائی تھک گئے کیا ہو گیا بھائی، یہ گڑبڑ بات ہے. ہاں ایک دیکھو بت ہو نا، بت سونے کا، بت کس کا بھائی؟ 2 من سونا استعمال ہوا اور بت بنا سونے کا. اب کسی نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا اس سے کام بنتے ہیں، اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں، یہ ضرورتیں پوری کرتا ہے، تو سب کیا کہیں گے توبہ 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 توبہ، استغفر اللہ، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ بت ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں. اچھا کچھ نہیں ہے. اب سونے کے بت کے کر دیے ٹکڑے 1 کلو کے ٹکڑے. اب ہر آدمی چاہتا ہے 1 ٹکڑا مجھے دے دو. اب جس کو 1 ٹکڑا مل گیا 1 کلو سونے کا، کہتا میری تو ساری زندگی کے کام بن گئے. ہاں بت کا یقین نکل گیا، پیسے کا یقین. آج کا بت پیسہ، آج کا بت کیا ہے؟ پیسہ آنا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، پیسے سے مسئلے حل ہوتے، پیسے سے کام بنتے، پیسے سے توبہ 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 توبہ. نہیں میرے بھائی، یہ آنکھوں میں دیکھنا کس نے رکھا ہے؟ یہ پیسے سے ہے. یہ زبان میں بولنا کس نے رکھا ہے؟ یہ زبان پیسے سے بولتی ہے. یہ سانس لینے کی طاقت ہمیں کس نے دی ہے؟ یہ پیسے سے سانس چل رہا ہے. یہ دل کس کے امر سے چل رہا ہے؟ ہاں یہ سمجھنا کہ سارا نظام کس کا چل رہا ہے. ہاں 2 باتیں سب مانتے ہیں. کتنی باتیں؟ کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ گرمی سردی کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ ہواؤں کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ بارشوں کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ دن رات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ چاند سورج کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ کوئی کہتا ہے حکومت سے گرمی آتی ہے، حکومت چاند لاتی ہے اور حکومت سورج طلوع، پیسے سے ہوائیں کوئی بھی نہیں مانتا. سب مانتے یہ نظام کس کا ہے. دوسری بات سب مانتے ہیں اندر کا نظام، دل کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ جگر کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ پیشاب پخانے کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ کھانے کے ہضم ہونے کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ نیند آنے بیدار ہونے کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ آنکھوں کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ کان کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ عقل کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ کوئی نہیں کہتا پیسے سے دل چلتا ہے، پیسے سے عقل خریدی ہے، پیسے سے نیند آتی ہے، پیسے سے آنکھ کھلتی ہے. سب مانتے ہیں. 2 باتیں سب مان گئے. باہر کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اندر کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ تیسری بات نہیں مانتے. ہاں کیا کہتے ہیں؟ کائنات کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے، میرے اندر کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے. اور دکان کو کون چلا رہا ہے؟ کہتا میں چلا رہا ہوں. واہ جی واہ. گھر کو کون چلا رہا ہے؟ بچوں کو کون پال رہا ہے؟ او میرے بھائی، پالنے والا کون ہے؟ ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ کو ساتھ لے. اور اللہ کو ساتھ لینے کا ذریعہ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نمونہ زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کا دامن پکڑو، یہ ہیں سب سے زیادہ عزت والے. عزت چاہیے تو نبی کا دامن پکڑنا ہوگا. یہ ہیں سب سے زیادہ کامیاب ترین. کامیابی چاہیے تو نبی کی اتباع کرنی ہوگی. جیسے دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی. شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، شہد سے مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے ساتھ
کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، عزتیں جڑی ہوئی ہیں، خیریں جڑی ہوئی ہیں، بھلائیاں جڑی ہوئی ہیں۔ سب سے زیادہ اونچی شان والے اللہ نے ہمیں نبی دیے ہیں، جن کی شان کو درخت بھی پہچانے۔ آپ ایک سفر میں ہیں، ایک جگہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، جب آنکھ کھلی تو صحابہ نے عرض کیا حضور آج ہم نے عجیب معاملہ دیکھا۔ کیا ہوا؟ حضور وہ جو دور درخت ہے کھجور کا، آپ آرام فرما رہے، یہ درخت زمین چیرتا ہوا آپ کے قریب آیا اور پھر زمین چیرتا اپنی جگہ پر چلا گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا میں یہاں سے گزر رہا، یہاں آرام کر رہا، اس درخت کو پتہ لگا، اس نے اللہ سے اجازت مانگی، اے اللہ میں تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اجازت دی، وہ آیا، زیارت کر کے اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ اور درخت بھی پہچانے، جانور بھی پہچانے۔ ایک صحابی آئے، حضور میرا اونٹ بھی دک گیا ہے اور بے قابو ہو گیا ہے اور اس نے رسی توڑوا لی ہے اور باغ پہ قبضہ ہے، قریب نہیں آنے دیتا اور کاٹنے کو پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے، اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بھاگا آیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دیا، سبحان اللہ، آپ نے نکیل ڈالی اور وہ فرمانبردار ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے؟ فرمایا صرف اونٹ نہیں، یہ ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں، سوائے کافروں کے مشرکوں کے وہ نہیں پہچانتے مجھے۔ یہ محنت ہو رہی کیسے سب اللہ کو پہچانے، کیسے سب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو پہچانے، آپ کے مقام کو پہچانے، آپ کے مقام کو پہچانے۔ جیسے آپ کی ذات ببرکت، آپ کے طریقوں میں برکت، آپ کے اعمال میں برکت۔ آپ ایک سفر میں ہیں، پورا لشکر ساتھ ہے اور پانی ختم ہو گیا اور لشکر پیاسا ہے اور جانور پیاسے ہیں اور ایک پیالہ پانی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، سارا لشکر سیراب ہو گیا اور پانی ختم نہ ہوا۔ صحابی فرماتے 1,00,000 بھی ہوتے تو اس دن پانی ختم نہ ہونا تھا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا تھا۔ آپ ایک کنویں کے پاس سے گزرے، کنویں کا پانی کڑوا، نمکین اور کھارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا۔ سبحان اللہ، اور کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی خشک ہے، قطرہ پانی کا نہیں۔ آپ نے منہ میں پانی لیا، اس میں کلی کر دی، آپ کی کلی کی برکت سے خشک کنواں پانی سے بھر گیا۔ ہاں ایسی شان والے نبی، بھائی ان کی اتباع کر لو بھائی، ان کا دامن پکڑ لو بھائی، یہ ہیں عزت والے، یہ ہیں عزت والے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت ہے تو کیا کرو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ بنیاد ہے ایمان کی، یہ ابتدا ہے۔ اور اللہ رسول سے محبت کا تقاضا اطاعت ہے، اللہ رسول سے محبت کا تقاضا اتباع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے، چند صحابہ لپک کر وضو کا پانی ہاتھ میں لیتے ہیں، اپنے جسم پر ملتے ہیں، آپ اپنے منہ پر ملتے ہیں، آپ کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے۔ آپ نے فرمایا تم ایسا کیوں کر رہے، تم ایسا کیوں کر رہے؟ انہوں نے کہا ہمیں اللہ رسول سے محبت ہے، ہمیں اللہ رسول سے محبت ہے، ہم محبت میں ایسا کر رہے، ہم محبت میں ایسا کر رہے۔ آپ نے فرمایا
یہ بات سمجھنے سمجھانے کی بھائی آپ نے فرمایا اگر واقعی تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو اصل کرنے کا کام کیا ہے؟ بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، اپنے پڑوسی کو دکھ نہ دینا، پڑوسی کو تکلیف نہ دینا، یعنی عمل کی طرف متوجہ فرمایا، عمل کی طرف متوجہ فرمایا۔ اگر اللہ رسول سے محبت ہے تو یہ عمل کرو، یہ عمل کرو۔ تبلیغ میں محنت ہو رہی، یہ چلہ 4 ماہ، یہ 3 دن، اور یہ اجتماع، یہ سال 7 ماہ، یہ محنت، یہ گشتیں، یہ تبلیغ والے آئے کس لیے بھائی؟ یہ بات سب دلوں میں اترے کہ ہم سب کس کے محتاج ہیں، ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، ہمیں کس کو راضی کرنا ہے، ہمیں کس کو ساتھ لینا ہے۔ کیسے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے، سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے بھائی؟ سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس کی ہوگی بھائی؟ کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی، آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی، کسی اللہ والے کے پاس گئے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ کی زیارت ہوئی تو یہ آپ ہی کی زیارت ہے، شیطان آپ کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ لیکن کیا دیکھا ہے؟ آنکھیں سرخ ہوئے، یہ کیا بات؟ تو اللہ والے سے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا ٹھیک دیکھا۔ آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اب نماز پڑھنے والے زیادہ کہ نہ پڑھنے والے؟ بولو بھائی، اب یہ جو نماز نہیں پڑھ رہے حضور کو ٹھنڈک پہنچا رہے کہ دکھ پہنچا رہے؟ بولو بھائی، سکھ پہنچا رہے کہ تکلیف پہنچا رہے؟ اس لیے آپ کی آنکھیں کیا ہو رہی؟ سرخ۔ یہ محنت ہو رہی بھائی، نماز، وکیل صاحب نماز، وزیر صاحب نماز، جج صاحب نماز، سردار صاحب نماز، مزدور صاحب نماز۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، سانس لینے میں اللہ کے محتاج ہیں، سانس باہر نکالنے میں اللہ کے محتاج ہیں، پلک جھپکنے میں اللہ کے محتاج ہیں، دل دھڑکنے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ کسی کو دیکھا پیالے میں پانی ہے اور ہاتھ میں روئی ہے، ہر تھوڑی دیر بعد روئی کو پانی میں بھگوتا ہے اور پھر منہ کھولتا ہے اور اپنے منہ کو اندر سے تر کرتا ہے، ارے بھائی میں بہت دیر سے دیکھ رہا، آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا اوف اوف اوف، اس نے کہا مجھے ایک بیماری لگی ہے، میرے منہ میں تھوک نہیں پیدا ہوتا، میرے منہ میں مجھے ہر تھوڑی دیر بعد منہ کو تر کرنا ہوتا ہے، اگر منہ کو تر نہ کروں خشک ہو جاتا ہے، بول بھی نہیں سکتا، یہ زبان تالو سے چمڑ جاتی۔ اب 20 سال عمر ہے، 30 سال عمر ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال عمر ہے، یہ منہ میں تھوک کون پیدا کر رہا ہے؟ اس میں ہمارا کیا کمال؟ بولو بھائی، آپ کے پیسے کا کیا دخل؟ آپ کے سردار ہونے کا کیا دخل؟ آپ کے ایم پی ایم این اے ہونے کا کیا دخل؟ اس اللہ کا حکم ہے، جس اللہ نے آنکھیں دی ہیں، جس اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے، جس اللہ کی یہ آسمان مانتا ہے، یہ زمین اللہ کی مانتی ہے، یہ سورج اللہ کی مانتا ہے، یہ دریا سمندر اللہ کی مانتے ہیں۔ او انسان تو بھی کس کی مان؟ وہ نماز اللہ کا حکم ہے، حی علی الصلاۃ، آجو آجو نماز کی طرف۔ کیوں؟ حی علی الفلاح، وہ کامیابی نماز میں ہے، ساری دنیا کامیابی کی تلاش میں، مؤذن روزانہ چیخ کر 5 دفعہ کہتا ہے کامیابی نماز میں ہے، مسئلوں کا حل نماز میں ہے، اللہ کے سامنے سر ہاتھ باندھنا، سر جھکانا، ماتھا ٹھکانا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، ہمارے مسئلے اللہ حل کریں گے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد طلب کرو، نماز پڑھو، صبر کرو، نماز پڑھو، صبر کرو، نماز پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل آتی، جب بھی کوئی درپیش آتی، کوئی مسئلہ، آپ فوراً
فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. آپ کے گھر میں تنگی آتی تھی, آپ گھر والوں کو نماز کا حکم فرماتے تھے, نماز کا حکم فرماتے تھے. یہ محنت ہو رہی ہے کہ نماز زندہ ہو جائے, مسجدیں بھر جائیں. ہمارے مسئلوں کا حل مسجدیں بھرو بھائی, اللہ کے گھروں کو آباد کریں بھائی. سب سے پہلی کامیابی فجر کی نماز کا پڑھنا, سب سے پہلی ناکامی فجر کی نماز کا چھوٹ جانا. جو صبح مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا, جو صبح مسجد نہیں گیا اٹھ کے بازار دفتر, اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے, اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے. کوئی زبان سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے, میں اللہ کا محتاج نہیں ہوں, میں اللہ کے بغیر اپنے مسئلے حل کروں گا. زبان سے کوئی جملہ نہیں بولتا, لیکن جو صبح مسجد نہیں گیا, صبح نماز نہیں پڑھی, اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا, اللہ کے سامنے ماتھا نہیں ٹکایا, اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے, اٹھ کے دکان جا رہا ہے, دفتر جا رہا ہے, کاروبار جا رہا ہے, یہ زبانی حال سے یوں کہہ رہا ہے مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے, میں اللہ کے بغیر مسئلے حل کروں گا, توبہ توبہ, ایسا پھنسے گا کہ لگ پتہ جائے گا. یہ پریشانیاں کیوں ہیں, یہ مسائل کیوں ہیں, یہ مسائل کیوں ہیں؟ نماز چھوڑ دی, نماز چھوڑ دی. طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے, طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے, گرمی ہو, سردی ہو, بارش ہو, آندھی ہو, طوفان, کیا ہے طواف نہیں رکتا ہے. لیکن جب نماز کھڑی تو طواف رک گیا, جب نماز کھڑی تو طواف رک گیا. توبہ, آج دکان نہیں رکتی, دفتر نہیں رکتا, کاروبار نہیں رکتا, میٹنگ نہیں رکتی, نہیں کھیل نہیں رکتا. بیان تھے دفعہ ججوں میں, سارے جج حضرات بیٹھے تھے. ہم نے کہا دیکھو, جو جج یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ نماز اہم ہے کہ میٹنگ اہم ہے, نماز کیوں نہیں پڑھی؟ میٹنگ ہو رہی تھی. اچھا, اس کا مطلب ہے نماز نہیں میٹنگ اہم ہے. جو اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکا وہ دوسرے کا صحیح فیصلہ کیا کرے گا, وہ دوسرے کا صحیح فیصلہ کیا کرے گا. ایک بریگیڈیئر صاحب کے پاس جانا ہوا گشت کرنے, تبلیغ میں جاتے ہیں نا گشت کرنے. اب ان کا جو باہر کھڑا تھا نا ملازم اردلی, اس سے کہا کہ دیکھو اندر جا رہے ہیں, تمہارے صاحب بیل کریں گے, بیل گھنٹی بجائیں گے, تم نے اندر نہیں آنا ہے, اندر نہیں آنا ہے. پکا کر دیا. اب اندر گئے, بریگیڈیئر صاحب نے بیل دی تاکہ مہمانوں کے لیے چائے پانی منگاؤں. اب بریگیڈیئر صاحب نے اپنی سروس میں پہلی دفعہ دیکھا کہ بیل کی اور آگے سے سلوٹ نہیں ہوا, آگے سے سلوٹ نہیں ہوا. دوبارہ بیل کی, پھر کوئی نہ آیا. تیسری بیل کی, پھر کوئی نہ آیا. ایک رنگ آ رہا ہے اور جا رہا ہے اور غصہ. ہم نے کہا ہمارے ساتھی نے, صاحب اس کی غلطی نہیں ہے, اصل میں ہم نے منع کیا ہے کہ اندر نہیں آنا ہے. اور بتا کیوں منع کیا ہے؟ دیکھو یہ آپ کا ملازم نہیں ہے, یہ حکومت کا ملازم ہے, تنخواہ آپ نہیں دیتے, حکومت دیتی ہے. آپ کا ماتحت ہے, اتنی بات ہے کہ آپ کا ماتحت ہے. آپ نے 3 دفعہ بلایا, وہ نہیں آیا, آپ کو کتنا غصہ آیا. اللہ جل جلالہ روزانہ 5 دفعہ آپ کو بلاتے ہیں اور آپ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے. اوہو, ایسا اسے دل پہ لگی بات, کہتا آج سے میں وعدہ کرتا ہوں نماز نہیں چھوڑوں گا. وہ تبلیغ میں یہ محنت ہے بھائی, نماز زندہ ہو. فجر کی نماز پڑھی, پھر زور کی نماز پڑھی. حدیث میں آتا ہے اللہ فجر سے لے کر زور تک کے گناہ معاف فرماتے ہیں. عصر پڑھی, عصر تک کے معاف. مغرب پڑھی, مغرب تک کے معاف. عشاء پڑھی, عشاء تک کے معاف. اور کیسی عجیب بات ہے, فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے, پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے, ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا اس کو. رمضان آ رہا ہے, شوق پیدا ہو, ابھی 2 مہینے باقی ہیں رمضان کے آنے میں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں, رجب کا چاند نظر آ رہا ہے, اے اللہ ہمارے رجب میں برکت دے, شعبان میں برکت دے, اے اللہ ہمیں رمضان تک تو پہنچا دے. شوق چڑھ گیا, خوشیاں کہ رمضان آ رہا ہے. رمضان آنے سے پہلے 7 باتیں فرمائیں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے. 7 باتیں. اب رمضان کی آمد ہے, رمضان کی آمد ہے, یہ اللہ کا مہمان ہے. اور اللہ نے پتہ کیا فرمایا, ایام معدودات, چند گنتی کے تو دن ہیں, چند گنتی کے تو دن ہیں. ابھی کہہ رہے رمضان آ رہا ہے, تھوڑے دنوں بعد کہیں گے رمضان جا رہا ہے.
7 باتیں فرمائی. یہ 7 باتیں گھر گھر ہوں، ہر مسلمان کی زبان پر ہوں، بچوں کے گھروں میں تذکرے ہوں. ہاں یہ رمضان اللہ کا مہمان، اس سے فائدہ اٹھائے. پہلی بات فرمائی کہ دیکھو یہ رمضان یہ برکت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، برکتیں سمیٹیں، برکتیں جمع کر لیں، زندگی آسان ہو جائے گی. دوسری بات فرمائی اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. بندوں کو بھی چاہیے اپنے ساری چیزوں سے توجہ ہٹا کر اپنی توجہ اللہ کی طرف کر لیں، بندے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. ہاں تیسری بات فرمائی اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خاص رحمتوں کا نزول ہے. سمیٹ لو، جمع کر لو، زندگی آسان ہو جائیں گی. چوتھی بات فرمائی اللہ بندوں کی خطاؤں کو معاف فرماتے. یہ معافی مانگنے کا مہینہ ہے. ہم سے غلطیاں بہت ہیں، کمیاں کوتاہیاں بہت ہیں، اللہ بہت معاف فرمانے والے ہیں. رمضان کس لیے کہ معافی مانگو. اتنے روزے رکھے، اتنی تراویح پڑھی، قرآن ختم کیے، اب رمضان کا آخر ہے، شب قدر آئی ہے. فرمایا شب قدر میں کیا دعا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے. اے اللہ مجھے معاف کر دے. یہ نہیں کہ میں نے بڑے روزے رکھے ہیں، بڑی تراویح پڑھی، بڑے قرآن ختم کیے، ان کو قبول فرما. نہ، سب سے بڑی دعا کیا سکھائی کہ اللہ معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، معاف کر دے. پانچویں بات اللہ بندوں کی خطاؤں، بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے. یہ مانگنے کا مہینہ ہے. اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے. جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ سے مانگیں. اللہ کے خزانے بھرے پڑے. اللہ نے خزانے، جتنے بھی خزانے اللہ کے پاس، وہ بندوں کے لیے. اس لیے فرمایا جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے کہ روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو. سحری کا وقت کس لیے کہ مانگو اللہ سے. افطاری کا وقت کس لیے کہ مانگو اللہ سے. افطاری کا وقت ہے، سارا دن کی بھوک ہے، سارا دن کی پیاس ہے، زبان خشک ہے، ہونٹ خشک ہے، پیٹ کمر سے لگ رہا ہے. اب یہ ہاتھ بوڑھا ہے یا بیمار ہے یا سارا دن مزدوری کی ہے، یہ لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھائے گا. جو کام ہزاروں لاکھوں روپے سے نہیں ہوتے، جو کام دوائیوں سے نہیں ہوتے، جو کام حکومتوں سے نہیں ہوتے، وہ کام اللہ اس کی دعاؤں سے کر دے گا. سبحان اللہ. ہاں مانگنے کا مہینہ ہے کہ مانگو اللہ سے. چھٹی بات فرمائی اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے، دیکھو میرا بندہ دن میں روزہ رکھے، رات کو میرے سامنے قیام کرے. حدیث میں آتا ہے جو دن میں روزہ رکھے رمضان میں اور رات کو اللہ کے سامنے قیام کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. ہاں دیکھو بھوکا ہے، پیاسا ہے، اور جناب کھانا پانی سامنے ہے اور کوئی اسے دیکھ نہیں رہا، میری وجہ سے اس نے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے. ساتویں بات فرمائی اللہ تمہارے تنافس کو دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. یہ رمضان کا مہینہ، یہ نیکیوں کا مہینہ، یہ اعمال کا مہینہ، یہ نماز کا مہینہ، یہ قرآن کا مہینہ، یہ ذکر دعا کا مہینہ. فرمایا رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو. حدیث میں آتا ہے رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو. پہلی چیز کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کرو. دوسرا استغفار کی کثرت کرو. تیسرا اللہ سے مانگو اللہ میرا ٹھکانہ جنت بنا. چوتھا کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا. اللہ تمہارا تنافس نیکیوں میں آگے بڑھنا اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ. یہ 7 باتیں فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ، آپ کے الفاظ میں شدت آئی. آپ نے فرمایا
بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ رمضان جیسا مہینہ آیا، فرض کا ثواب 70 گنا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، شیاطین قید ہو گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اور اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو گئی، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو گئی، اور یہ پھر بھی دین پر نہ آیا، اور پھر بھی اعمال کی طرف نہ آیا، پھر بھی نماز کی طرف نہ آیا، پھر بھی گناہوں کو نہ چھوڑا۔ فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے۔ اللہ کرے یہ آنے والا رمضان سارے مسلمانوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کرے آنے والا رمضان سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ ہاں یہ محنت ہے، کیسے نماز کا شوق، رمضان ہے تو روزہ، اللہ نے مال دیا تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق، ہاں ایک ایک کھانا، ایک ایک کھلانا، کھانے میں مزہ کم آئے، کھلانے میں مزہ زیادہ آئے، ایک ایک پہننا، ایک ایک پہنانا، پہننے کا شوق کم ہو، پہنانے کا شوق زیادہ ہو، ایک ایک مال کو جمع کرنا، ایک ایک مال کو خرچ کرنا۔ قرآن میں مال جمع کرنے کے بارے میں حکم نہیں ہے، خرچ کرنے کا حکم ہے، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو۔ حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی وہ مال گنجا سانپ بنا کر اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا، اور وہ سانپ اسے ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ حدیث میں آتے ہیں جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا، آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، توبہ توبہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ حدیث میں آتے اس پر حج فرض ہے، حج کرنے میں جلدی کرے، کیوں؟ خدا نہ خواستہ